بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کے ریئل وائس کے معزز خواتین و حضرات، مہمان نوازی اسلامی زندگی کی ایک امتیازی خصوصیت ہے۔ اس میں عبداللہ بن مبارک معروف تھے۔ ان کا دسترخوان ان کے احباب و اعزا، پڑوسی اور اجنبی سب کے لیے برابر تھا۔ وہ کبھی بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اس بارے میں کسی نے ان سے پوچھا تو فرمایا کہ مہمان کے ساتھ جو کھانا کھایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا حساب نہیں لیتا۔ سال کے بیشتر حصے میں وہ روزہ رکھتے تھے۔ جس دن وہ روزے سے ہوتے اس دن دوسروں کو عمدہ کھانا پکا کر کھلاتے۔ ایک ایسا ہی واقعہ ابن ابی حاتم میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ مہمانوں کے ساتھ کھائے۔ ایک دن آپ مہمان کی جستجو میں نکلے، کوئی نہ ملا۔ واپس آئے، گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے۔ پوچھا، اے اللہ کے بندے، تجھے میرے گھر میں آنے کی اجازت کس نے دی؟ اس نے کہا، اس مکان کے حقیقی مالک نے۔ پوچھا، تم کون ہو؟ کہا، میں ملک الموت ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کے پاس اس لیے بھیجا ہے میں اسے یہ بشارت سنا دوں کہ خدا نے اسے اپنا خلیل کر لیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر تو مجھے ضرور بتائیے کہ وہ بزرگ کون ہیں۔ خدا کی قسم، وہ زمین کے کسی دوسرے گوشے میں ہو، میں ضرور ان سے جا کر ملاقات کروں گا، پھر اپنی باقی زندگی ان کے قدموں میں ہی گزاروں گا۔ یہ سن کر حضرت ملک الموت نے کہا، وہ شخص خود آپ ہیں۔ آپ نے پھر دریافت فرمایا، کیا سچ مچ میں ہی ہوں؟ فرشتے نے کہا، ہاں آپ ہی ہیں۔ آپ نے پھر دریافت فرمایا کہ کیا آپ مجھے یہ بھی بتائیں گے کہ کس بنا پر، کن اموار پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے؟ فرشتے نے فرمایا، اس لیے کہ تم ہر ایک کو دیتے رہتے ہو اور کسی سے خود کچھ طلب نہیں کرتے۔ اور روایت میں ہے کہ جب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل خدا کے ممتاز اور مبارک لقب سے خدا نے ملقب کیا، تب سے ان کے دل میں اس قدر خوف خدا اور ہیبت رب سما گئی کہ ان کے دل کا اچھلنا دور سے اس طرح سنا جاتا تھا جس طرح فضا میں پرندے کی پرواز کی آواز۔ تو خواتین و حضرات، آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو دوسروں تک شیئر کریں، اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔